اب دوسری طرف دیکھیں اس ہستی کا مقام جسے کائنات کی یہ عظیم ترین ہستی کہے یہ میرا بیٹا ہے۔ دیکھیں نا، استاد اپنے کسی طالب علم کو، شاگرد کو کہے یہ میرا بیٹا ہے، بڑی بات ہے۔ وہ طالب علم کتنا فخر کرتا ہے۔ بے شک۔ اور مجھے پتہ ہے میرے استاد اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ کبھی کبھی مجھے کہتے تھے یہ میرا 5واں بیٹا ہے۔ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیفیت، جی یہ تصور، یہ سوچ واہ۔ اس طالب علم کو کس بلند مقام پر لے جاتی ہے اللہ اللہ۔ وہ طالب علم جانتا ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ یہ تو عام سی بات ہے نا۔ اب جس ہستی کو حضور فرمائیں یہ میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ آپ غور کریں اس لفظ نے حسین کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مجھے یا رسول اللہ۔ آج ہی میں سوچ رہا تھا، کبھی فارغ بیٹھ جائیں تو کئی سوچیں ذہن میں آنے لگتی ہیں جی کہ یزیدیوں نے سارا زور لگایا امام حسین سے بیعت لینے کا، بے شک ہے نا؟ بے شک بے شک۔ یہ بھی سب مانتے ہیں۔ جی ہاں۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہوگا، بے شک میں یزید کی بیعت، نہیں کرو۔ اور اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے جی کہ حسین نے ایک سبق یہ بھی دیا ہے کہ سوچ سمجھ کے ایک نظریہ قائم کرو۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت خوب۔ پہلے سوچو، جی سمجھو، غور کرو، اس کے ما لہ ما علیہ پر غور کرو، واہ واہ۔ اس کے نتائج و عواقب پر غور کرو، اور پھر جم جاؤ۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اس قدر مضبوط ہو جاؤ کہ تمہارے اس مضبوطی کے سامنے لوہا بھی سر ٹیک دے، بے شک پہاڑ پگھل جائیں، مگر تمہارا یہ عہد کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ بہت خوب بہت خوب۔ یہ حسین کا نظریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا آج کچھ کل کچھ، آج ادھر کل ادھر، اللہ اللہ۔ چند پیسوں کے لیے، چند سوچوں کے لیے، چند لفظوں کے لیے، جاہلوں سے واہ واہ کروانے کے لیے ادھر بھی چلے گئے ادھر بھی چلے گئے، ان کی بھی مان لی، ان کی بھی مان لی، اس کی بھی سن لی، اس کی بھی سن لی۔ واہ یہ حسینیت کے قطعاً خلاف ہے۔ بے شک۔ حسین نے جو نظریہ دیتا اڑ جاؤ حق پر، اڑ گئے۔ اب یزیدیوں نے امام حسین کو بھی شہید کیا، ساتھیوں کو بھی شہید کیا، جی ہاں۔ اور جو خواتین تھیں ان کو قیدی بنا لیا۔ بے شک بے شک۔ سیدنا امام زین العابدین بھی ان میں شامل ہیں۔ جی ہاں۔ اور کیا انہوں نے کیا کہ قیدیوں کو ساتھ لیے قافلہ شام کی طرف لے کے چلے نا، بے شک۔ تو نیزے پر امام حسین کا سار سار مبارک۔ ساتھ سبحان اللہ۔ قافلہ جا رہا ہے، یزید کے فوجی دائیں بائیں آگے پیچھے، دیکھنے والے۔ میں نے کہا واہ واہ واہ، حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لفظ نے حسین کو اتنا اٹھایا کہ یزید سارا زور لگا کے سمجھ یہ رہا تھا کہ میں فاتح ہو گیا ہوں، بے شک۔ میں نے فتح پا لی، میں نے اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا۔ جی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین شہید تو ہو گیا ہے،
پر پورے کوفے میں سب سے اونچا جس کا سارا ہے اس کا نام حسین ہے۔ وہ حیرانگی کی بات یہ تھی، سبحان اللہ، حیرانگی کی بات یہ تھی، جو ہرانے آئے تھے، جو مارنے آئے تھے، جو مقابلہ کرنے آئے تھے، جنہوں نے پانی بند کیا تھا، کھانا بند کیا تھا، ظلم و جبر کیا تھا، وہ خود ہی حسین کا سر اونچا کر رہے تھے۔ اور کس نے کیا تھا؟ بات ہو امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھا کے کون بلند کر رہا تھا؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی کا نواسہ ہے، دنیا دیکھے گی، جو دشمن ہوں گے وہ بھی سر کو بلند کر کے لے کے جائیں گے، دنیا دیکھے کہ حق پر لڑنے والے مر بھی جائیں تو سر بلند پھر بھی رہتا ہے۔ یہ ہے نظریہ، سبحان اللہ، یہ ہے نظریہ، واجبہ واجبہ، یہ ہے مضبوطی۔ امام حسین اچھا پھر نبی کریم علیہ السلام، وقت کا ایسا ہی ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے اور بعد سے بات بہت نکل آتی ہیں، کئی کرنے کی ہو جاتی ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا سبحان اللہ، کہ یہ میرے پھول ہیں، بے شک بے شک، یہ میرے پھول ہیں۔ پھول ہے، اور کب کوئی کسی کو پھول کہتا ہے؟ عام طور پر ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ میرا پھول ہے، جی، اے تہاڈا پھول ہے، اللہ اللہ، کہتے ہیں نا۔ جی ہاں، اب یہ لفظ جو ہے یہ میرا پھول ہے کب کہا جاتا ہے؟ خوشی کے موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر نہیں کہتے، اللہ اللہ، جب اس بچے کو دیکھنے والا دیکھتا ہے اور دیکھے کہ اس کا پیار اپنی انتہاؤں پر پہنچتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے یہ میرا پھول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ نہیں، حضور نے کئی مرتبہ فرمایا یہ میرے پھول ہیں، پھول ہے، یہ میرے پھول ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب نبی محبت کی انتہاؤں پر ہوتا تھا، سبحان اللہ، جب اللہ کا محبوب کسی کی محبت میں انتہا پر ہوتا تھا تو کہتا تھا یہ میرا پھول ہے۔ اچھا دیکھیں سیدہ خاتون جنت، جنتی خواتین کی سردار ہے نا، بے شک، حدیث میں کہیں نہیں، میں نے تو نہیں پڑھا اللہ اللہ، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی جنت کی پھول ہے۔ کیوں جی کتے ہے؟ واہ 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 واہ، بالکل نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بیٹی نواسا تو پھر بھی درمیان میں واسطہ تو ہے ہی ہے نا، بے شک، نواسے اور بیٹی میں فرق تو ہے نا، بے شک، بیٹی ڈائریکٹ بیٹی ہے، نواسا واسطے سے بیٹا ہے۔ آہے، حضور نے بیٹی کو کبھی نہیں فرمایا یہ میری بیٹی پھول ہے جنت کا، اور حسنین کے بارے میں فرمایا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب، یہ معلوم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کوئی فتویٰ لگانا چاہے تو بے شک لگائے، واہ، کہ نبی کو دنیا میں جس پر سب سے زیادہ پیار آتا تھا یا وہ حسن تھا یا حسین تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء ہو گیا اہل ٹائم؟ سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ساریاں گلاں رہ گئیاں نے، ایک گل میں ضرور کر لین دیو، عجب بولا، 10 منٹ، ایک گل ضروری کرنی ہے، وہ اے وے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی ماشاء اللہ، لوگ سن لے ہم اہل سنت ہیں، سبحان اللہ، بے شک، لوگ کان کھول کے سن لیں، جی، جو اہل سنت نہیں وہ بھی سن لیں، اور جو کچے پکے سنی ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو سنی ہو کے پھسلتے پھرتے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو سنی ہو کے نظریہ کسی اور کا لے کے چلتے ہیں وہ بھی سن لیں،
اور چونکہ اس کو کہتے ہیں لائیو جانا، اس لیے بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ سب سنیں، ہم سنی ہیں، اہل سنت ہیں، بریلوی ہیں، ہمارا مسلک واضح ہے، کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ جس بندے کو اہل بیت کے کسی فرد سے، امام حسین تو پھر امام حسین ہے نا، کسی فرد سے اس لیے نفرت ہو کہ وہ حضور کی اہل بیت سے ہے، ہمارے نزدیک وہ بندہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا نظریہ بھی سنیے، کوئی بندہ چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے وہ منڈا ہو، چاہے بڑی داڑھی والا ہو، چھوٹی والا ہو، امامے والا ہو، پجامے والا ہو، چاہے کالے لباس والا ہو یا سفید لباس والا ہو، سنیں، اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی سے اس لیے نفرت کی کہ یہ حضور کا صحابی ہے، ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ جس بندے نے اہل بیت کے کسی فرد سے نفرت اس لیے کی کہ وہ حضور کی اہل بیت سے ہے، صحابی سے اس لیے نفرت کی کہ وہ حضور کا صحابی ہے، اس نے اہل بیت کے فرد سے نفرت نہیں کی، صحابی سے نفرت نہیں کی، اس نے حضور سے نفرت کی ہے۔ اور جو بندہ حضور سے نفرت کرتا ہے وہ نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، صدقے کرے، جو چاہے کرتا پھرے، خدا کی قسم وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔